الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، امت کے نونہال بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ٹھنڈی کے دن ہیں. دل یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں نماز ختم ہوتے ہی سیدھے گھر جائیں، کافی پی کے اور ہم کھا کے سو جائیں. اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنی ایک بڑی تعداد یہاں جمع ہے. ہم آپ کے یہاں بیٹھنے کی قدر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بگڑتے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بیویوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے سامنے جن کو بھی دیکھتے ہیں مسلم بھاؤں اور بہنوں کی ہر ایک کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا موضوع ہے تقریباً انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے 35 منٹ میں ہم اس کے بارے میں آپ کی گفتگو کریں گے، بگڑتا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں. موضوع اتنا طویل ہے، قیامت تک بول سکتے ہیں اس موضوع پر. میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی خطیب، کوئی بھی درس دینے والا جب بھی لوگوں کے سامنے خطاب کرتا ہے، عوام کے سامنے خطاب کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موجودہ معاشرے میں کیا برائیاں پائی جا رہی ہیں، ان برائیوں کا ازالہ کیسے ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جس کے پاس بھی ایمان ہے وہ معاشرے کی اصلاح میں جڑا ہوا ہے، اور جس آدمی کو جتنی طاقت، جتنا علم ہے، وہ بھی اپنے معاشرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی میں جن علماء نے اصلاح معاشرے کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان سب کوششوں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی غیرت دے تاکہ بگڑتے معاشرے کو ہم مکمل طور بچا سکیں. معزز حاضرین، تقریباً 22 یا 21 تاریخ کو وشاکھاپٹنم جانا ہوا تھا. ہر بار میں گئے تو الحمدللہ ایک جہاز میں چڑھنے کا اتفاق ہوا. اب وہ جہاز میں ہم چڑھ رہے تھے تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، وہ ہمارے معاشرے سے متعلق ہے. جیسے ہی ہم جہاز کے پہلے فلور پر چڑھے، ماشاءاللہ جہاز چلانے والا اور جہاز کا پورا عملہ مسلمان، اور ان کا تعلق ملک شام سیریا سے ہے. دیکھتے ہی اساتذہ کے ٹیم کو لپٹ لیے، اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. آپ کے چہرے میں دیکھتے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ آنکھوں سے، وہ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خوشی کے ٹھکانے نہیں. ہمارے بعض اساتذہ کو پیروں میں درد تھا، اس کے حسن استقبال سے ایسا ہوا کہ گردوں کا درد بھی غائب ہو گیا. بولتے ہیں اساتذہ تقریباً 55-60 سال کے اساتذہ بھی تھے، اس میں 4 فلور تک چلے اوپر. اب آ کر دیکھتے ہیں تو غور کرتے ہیں میں کیسے اوپر چڑھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. اب اس میں ہم دیکھتے گئے وہ جہاز کے سارے حصے کو بتانے لگا. تو میں جیسے ہی فرسٹ فلور پہ پہنچا تو مجھے حدیث یہ یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بگڑتا معاشرہ کیسے ہوتا ہے، ہلاک سب کیسے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ کہا دیکھو ایک جہاز ہے، اس جہاز میں گراؤنڈ فلور میں کچھ لوگ رہتے ہیں، اس کا پہلا حصہ بھی ہے، دوسرا حصہ بھی ہے. اگر گراؤنڈ فلور والے کشتی میں سوراخ ڈالے تو کیا ہوتا؟ سارے لوگ ڈوب جاتے، سارے لوگ ڈوب کے مر جاتے. اس طریقے سے میں جب چڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا گراؤنڈ فلور کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فلور کی حفاظت کریں. اس کے بعد اوپر کا جو فلور ہے وہ اپنے حفاظت کریں. اگر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور والے یہ کہیں نہیں بے گراؤنڈ فلور والا ڈوب کو چل رہے تھے، ہم نے کیا بھی نہیں ہوتا، بلا تو نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گراؤنڈ فلور میں رہنے والے لوگ اگر کشتی کو سوراخ سے نہیں بچائے تو پوری کشتی ڈوب کر مر جائے گی.
اسی طرح کی بات ہمارے معاشرے کی بھی ہے. اگر ہم بگڑتے معاشرے کو دیکھیں اور خاموش ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ آدمی گونگا شیطان ہے. آئیے اب میں جو آیتیں پڑھا اس کو جو ہے ترجمہ کر کے آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، بگڑتے معاشرے کو دیکھ کر ہر مسلمان مایوس ہوتا ضرور ہے، لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. حالات کتنے ہی کیوں خراب نہ ہو جائیں، اللہ نے علماء کو رکھا، مصلحین کو رکھا، اللہ نے اصلاح کرنے والوں کو رکھا. یہی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر باقی رہے گا، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. لا یضرهم من خذلهم. ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ اس حدیث تشریح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث ہمیں تسلی دیتی ہے کہ ہر تاریخ کے ہر دور میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے علماء کو رکھا. ایسے علماء کو رکھا جنہوں نے ماشاءاللہ بدعتوں کا ماشاءاللہ پوسٹ مارٹم کرتے رہے. لا یضرهم من خذلهم. اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے. دنیا کی ہزار کوششیں ان کے خلاف رہیں گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے، دنیا کی کوئی کوشش، دنیا کی کوئی بھی سازش اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والوں کا بگاڑ نہیں سکتی. معزز حاضرین، آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہماری دو حیثیت ہے، ایک انفرادی زندگی، ایک اجتماعی زندگی. انفرادی کا مطلب انڈیویجول لائف، میری اپنی زندگی. ہر ایک آدمی کو سوچنا چاہیے میں دنیا میں اکیلا آیا، دنیا سے اکیلا جانا ہے، اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے مجھے. اسی لیے اللہ نے سورہ مریم کے آخر میں کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے رب کے سامنے اکیلا آئے گا. دنیا میں ہوتا ہے کسی کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیتے، پیسے دیتے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. حشر کی عدالت میں ہر ایک کو جو ہے اکیلے آنا ہوگا. لہذا انفرادی زندگی میں ہم میں ہر ایک کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اور دیکھتے ہیں اجتماعی زندگی میں، اجتماعی زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر ہیں، ہمارے خاندان، ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں، ہمارے بچے، ہمارا خاندان اور قبیلہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی طرف مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے. آج دیکھو جو آیتیں میں نے پڑھی وہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، مطلب یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دے، منکرات سے روکے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم نے کہا معروف کا مطلب یہ ہے وہ اچھی بات جس کو شریعت نے پسند کیا، وہ اچھی بات جس کو عقل مند بھی پسند کرتے ہیں. اس کا تعلق عقیدہ توحید سے بھی ہو سکتا ہے، اخلاق سے بھی ہو سکتا ہے، معاملات سے بھی ہو سکتا ہے. اس کو معروف کہتے ہیں. معروف کا حکم دینا چاہیے. اور اللہ نے اس کے بعد کہا منکر سے روکنا بھی چاہیے. اگر یہ دو کام ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تب ہم کامیاب ہوں گے. اور جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک آیت ہم نے جو ہے شروع میں آپ کے سامنے وَلْتَكُن أُمَّةٌ میں پڑھی، اور ایک آیت ہم نے کون سی پڑھی تھی آپ کے سامنے؟ بھول رہا ہوں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اور ایک آیت پڑھی تھی. حدیث ہم نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی برائی کو دیکھے، کہیں بھی، مسجد میں، مدرسے میں، بازار میں، کہیں بھی منکر کو دیکھے، ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، کیا کرنا؟ وہ معاشرہ بگڑتا ہے نا، اس سے برائی کے تین کیٹیگری ہیں کیسے کام کرنا. آپ نے فرمایا اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو. وہ کون کرے گا؟ مسجد کا ذمہ دار، امام، حاکم وقت، امیر جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جو سیاست میں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ سے روکے گا. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو برائی کو. دیکھو ہمارے معاشرے میں یہ جو کوشش، ہمارا درس ہو رہا ہے، صبح شام درس ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، دعوتی ٹیم دعوت کا کام کر رہی ہے، سب مطلب کیا ہے؟ اب زبان سے روکنے کا ہے. ماشاءاللہ علماء تو اس بارے میں اتنا کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ سارے علماء کو قبول فرمائے. سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا، اس کے بعد زبان سے روکنا. اگر دو بھی نہیں روک سکے تو کم از کم دل میں جو ہے برائی کو برا جاننا. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں برائی کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانا. اگر کوئی آدمی برائی کو اپنے دل میں برا نہیں جانا، اگر کوئی آدمی برائی کو
بگڑتے معاشرے میں جو فسادات ہیں اس کو اپنے دل میں برا نہیں جانتا ہے تو آپ نے کہا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ نے کتنے کیا کیا بگاڑ میں آپ کے سامنے دیکھوں ذکر کروں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے شرک بھی پنپ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بدعت بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو ٹخنے کے نیچے کپڑے پہن رہے ہیں، وہ عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ان سب کو دیکھ کر ہم بھی خاموش ہیں۔ ہم میں سے کتنے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بے پردہ باہر بھیجتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایسا آدمی بے غیرت ہے اور بے غیرت شوہر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، سزا بھگت کے بعد میں جائے گا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بگڑتے معاشرے کی بات کروں، آج ہم دیکھتے ہیں یہ بگڑتا معاشرہ بڑا خطرناک ہے، پتہ نہیں کہاں جا کر یہ ختم ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حالت سے مایوس ہو جاتے ہیں، معاشرہ اچھا ہوتا نہیں، سدھرتے نہیں یہ لوگ، اور خصوصاً والدین اپنے بچوں کی نافرمانی سے بڑا پریشان ہیں۔ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، اب ان کو جو ہے مدرسے میں ڈالو، ادھر ڈالو ادھر ڈالو، کوششیں کرتے ناکام ہو جاتے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں خاندانوں کا بگاڑ، عورتوں کا بگاڑ، لڑکیوں کا بگاڑ، نوجوانوں کا بگاڑ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بگاڑ سب آ رہا ہے۔ اس بگاڑ کی کیا بنیادی اگر جو ہے وجہ بیان کریں تو پورے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بگڑتے معاشرے کا سب سے بڑا جو بنیادی سبب ہے وہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ آپ دیکھیں مکی دور، سیرت پڑھتے ہیں آپ لوگ، سیرت پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے عقیدے کو 13 سال تک ماشاءاللہ مضبوط اور مستحکم فرمایا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے عقیدے کو پہاڑوں کی طرح بنایا ماشاءاللہ، مدینے میں آنے کے بعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ان کی عادت ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں جب بندہ عقیدے میں کمزور ہو جاتا ہے، شرک کا شکار ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کتنے مثالیں دوں، حضرات صحابہ کرام کا ایمان کا اللہ اکبر کیسے تھا۔ یاد رکھو جب بھی اپنی زندگی میں ایمان کمزور ہوا تو حضرات صحابہ کرام کی سیرت پڑھو۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے تھے، لوگ جا کر ان سے پوچھتے کیا تم اکیلے بیٹھتے نا بیزار نہیں آتا؟ تو انہوں بولتے وَأَنَا كَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، مجھے کیوں وحشت ہوتی؟ اس لیے کہ میرے پاس رسول اللہ کی سیرت ہے۔ آج دیکھو امت رسول اللہ کی سیرت رکھ کر بھی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت بھی ہے، ان کے مضبوط ایمان کے واقعات بھی ہیں، مگر وہ ایمان سب ادھر وہ مسجد کے دروازے تک ہی یہ نصیحتیں کام آتی ہیں۔ جیسے ہی انسان وہ مسجد کے باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو اسلام سے آزاد سمجھتا ہے۔ کیسے تھا ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اللہ کے نبی تو ان سے فرماتا ہے خطاب کے بیٹے تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان تم کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، ہمارا تو حل یہ ہے شیطان ہم کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ آج ہمارا حال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار اور یاسر وغیرہ کا ایمان کیسے بتائیں؟ اللہ اکبر، ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، آپ فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا میں ان کو دیکھتا ہوں سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے گوشت میں ایمان، ان کے ہڈی میں ایمان، ان کے جسم کے ماشاءاللہ اعضاء میں ایمان نظر آتا ہے۔ وہ کیا ایمانی طاقت تھی جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، ہر ایک صحابی ایک اینٹ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا کہ وہ 2 اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں، 2 اینٹ جب کندھے پر رکھے وہ اینٹ کی مٹی ذرا یہاں گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو ہٹایا اور کہا اے عمار افسوس ہوتا ہے تمہارے اوپر، ایک باغی جماعت تم کو قتل کرے گی۔ بہرحال آج ہمیں سب سے پہلے بگڑتے معاشرے میں اگر سب سے پہلے اگر کسی چیز کی وہ اگر اصلاح کرنا ہے تو عقیدے کی اصلاح ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں کتنی تنظیمیں تحریکیں کام کر رہی ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں ہر دن ایک نہ ایک جو ہے سیاسی جماعت بن رہی ہے، خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ مگر اس ویڈیو کی ریکارڈنگ سے اور میں اس سے پیغام دینا چاہتا ہوں تمام تنظیموں اور تحریکوں کو، ہر ایک جماعت، ہر ایک تنظیم، ہر ایک تحریک اہل حدیث کی طرح وہ کیا کرے، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دے،
آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، سب سے پہلے ان نبیوں نے ماشاءاللہ اپنے اقوام کو عقیدہ توحید کا جام پلایا۔ آپ سماجی برائیاں بہت ہیں، وہ قوم ڈنڈی مارتی تھی، وہ قوم میں غیرت نہیں تھی، وہ قوم استہزاء کرتی تھی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے سماجی برائیوں کی طرف توجہ نہیں دی، سب سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف اصلاح کی۔ عقیدہ توحید کی اصلاح ہونے سے ہی ہمارا معاشرہ جرائم سے پاک ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھو ہمارا نوجوان منشیات میں پڑا ہوا ہے، ڈرگس میں پڑا ہوا ہے، اگر ہم ان کی ایمانی تربیت کرتے نا تو حالات ہی نہیں ہوتے۔ یہی تو بتاتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، دیکھو ہم نوجوان تھے، یہ بات غور سے سنیے، تربیت کرنے والے غور سے سنو علماء وغیرہ، تربیت کی ترتیب ایسے ہوتی ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمر نوجوان تھے، رسول اللہ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، ایمان سکھانے کے بعد قرآن سکھایا، ایمان سکھا کر پلس قرآن سکھانے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ نوجوانوں کی ایمان تربیت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آج کا نوجوان مساجد سے دور ہے، قبرستانوں اور خانقاہوں اور پتہ نہیں مزاروں اور جو ہے عرسوں سے بہت قریب ہے۔ جب ہم ان کی ایمانی تربیت نہیں کریں گے تو ہم ان کو جرائم سے بچا نہیں سکتے۔ کیوں؟ جب کسی بھی آدمی کے اندر ایمان کی طہارت آ جاتی ہے، اس کے اندر جتنی غلط چیزیں ہیں پوروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک تربیت کی ترتیب کیسے؟ ایمان پہلے، بعد میں قرآن، کیا ہوتا اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں نے دیکھا یا بعد کے زمانے میں ایسے ہوگا، ایمان چھوڑ ڈال کے سب سے پہلے قرآن سکھائیں گے، بعد میں ایمان سکھائیں گے، وہ تربیت کی ترتیب کام نہیں آتی۔ لہذا آج دیکھتے ہیں تربیت کے لیے پتہ نہیں کیا ہے، خانقاہوں میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، میں سمجھتا ہوں انفرادی کوششوں کے لیے ہر مسجد میں اگر تربیت گاہ ایسے طرح کے پروگرام کریں بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، بڑے بڑے لاکھوں روپے جمع کیے جاتے ہیں، 50 علماء کو بلاتے، صبح سے لے کر شام تک کا لمبا پروگرام۔ لوگ کیا کرتے، وہاں عمل کی نیت سے سننے والے کم آتے، ورنہ تو ٹائم پاس کرنے والے یا نہیں تو جو ہے وہ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ لہذا ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے امت انفرادی طور پر کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوگا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، آپ قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے قومیں ہلاک ہوئیں کیوں؟ قومیں کیوں ہلاک ہوئیں؟ ہلاک ہوئی کیوں؟ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایمان کو ٹھکرایا، جو ہے انبیاء کی تکذیب کی، دونوں کے نتیجے میں اللہ نے قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بعد میں آتا ہے سماجی برائیوں کا۔ لہٰذا ہم بگڑتے معاشرے میں اگر دیکھیں، سب سے پہلے بنیادی چیز امت کے اندر یہ جو جہالت کی، عقیدے کی جہالت ہے، وہ سب سے بنیادی ہے۔ آج لوگوں کو پوچھو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، نہیں کرتے، ترجمہ ایسا کرتے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علامہ ابن حزم اور سلیمان رحیلی حفظ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، کلمہ دیکھو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ بولنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینا پڑتا، مگر لا الہ الا اللہ اتنا آسان کلمہ ہے، اس کو ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آپ لوگ ذرا بول کے دیکھو، منہ کھولیے سب، لا الہ الا اللہ، دیکھ ہونٹ نہیں مل رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ کلمہ اتنا آسان ہے، ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج اس کلمے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھو انسان دنیا میں آتا ہے، اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کا عمل تواتر سے ہے، سب سے پہلے کان میں توحید پڑھتی، اس کے بعد جب وہ پڑھ مرتا ہے اس وقت اسے بولتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ دیکھو دنیا میں آئے لا الہ الا اللہ، دنیا سے جا رہے لا الہ الا اللہ، اب جو جب جائیں گے تو لا الہ الا اللہ، یہی جنت کی چابی کے وہ مطلب سے کیا بولتے، جنت کی چابی ہے، اس کے وہ مطلب کنجیاں ہیں، اس کے کانٹے ہیں جس کی وجہ سے مکمل طور پر کھول سکتے ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ پہ محنت کرو، اور یہ کلمہ توحید میں دیکھو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، اس کی شرطیں کیا، اس کے تقاضے کیا، وہ پورا جاننا چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے بھی ہونا، دل سے بھی ہونا۔ اگر آپ دل سے کر لیے زبان کو چھوڑ ڈالے، زبان سے کر لیے دل سے چھوڑے، وہ جسے کہا قرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس کے دو فائدے دیکھو گے تم۔ ایک تو کیا ہوگا؟ تدین لکم العرب والعجم، کہا تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کلمے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عرب و عجم ماشاءاللہ تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ بتاؤ، حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو پکڑے تو ماشاءاللہ 950 سال تک ماشاءاللہ کامیاب رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، مکی دور میں 13 سال تک اس کلمے پر محنت کی، ماشاءاللہ مدینے میں آتے ہی کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہوا، 27 زیادہ جنگیں آپ لڑی، مگر ہر جنگ میں ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح و نصرت کے پرواز جو ہے، فتح و نصرت کے پروانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہی تو تھا ابو بکر کا عقیدہ، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، علی کا، ہمارے اسلاف کا عقیدہ ماشاءاللہ مضبوط تھا۔ لہٰذا عقیدے پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں جب ہم عقیدے کے بارے میں گفتگو کرتے تو لوگ کیا سمجھ جاتے، یہ عقیدے پر گفتگو کرنا خالی اہل حدیثوں کا کام ہے۔ وہ نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کس کو بولتے؟ جو صحابہ کے، رسول اللہ کے، اسلاف کے نقش قدم پر چل کر کلمہ توحید کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ کلمہ توحید ہمارا نہیں ہے، کلمہ توحید سب کا ہے، سب کو مکمل طور پر عام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات جاننا چاہیے ہمیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہے۔ لہذا امت سب سے پہلے عقیدہ توحید کو درست کرے، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان و قبیلے میں جہاں کہیں عقیدے کی غلیظی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اچھے انداز سے مکمل طور پر توجہ دیں۔ آپ لوگ واٹس ایپ کے میسج دیکھتے ہوں گے، لیکن بعض میسج ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ دیکھو، پوری دنیا سے لوگ گمراہ کرنے آتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا معلوم ہے؟ ماشاءاللہ مطاف میں کھڑے ہو کر کچھ عرب لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اپنے ہاتھ میں خینچی رکھے ہیں، ویڈیوز بہت آئے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تعویذ ہے، بولے ہذا حرام، کٹ کے پھینک دیا۔ اب ایک بریلوی ہے، وہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا ہوا ہے، اس کے گلے میں تعویذ ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، ماشاءاللہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اب مجھے بھی معلوم ہے، میں تقریباً 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا عمر آباد میں، 7ویں یا 6 میں، 98-99 کی بات ہے۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک ساتھی تھے، وہ تمل ناڈو کے کسی مطلب گاؤں میں خطبہ دینے کے لیے گئے تھے۔ خطبہ دیا اس پر، تعویذ پر، اور تعویذ پر خطبہ دینے کے بعد ماشاءاللہ کیا کیا معلوم ہے؟ بڑی حکمت سے لوگوں کو سمجھایا، لوگ نہیں سمجھے۔ بات کیا کیے؟ مسجد کے سارے دروازے بند کر کے باہر آگے بیٹھ گئے۔ وہ ہمارے ساتھی بولے جو بھی آدمی تعویذ لٹکاتا جب تک انہیں نہیں کاٹتا مسجد سے باہر جانے نہیں دیتے اسے۔ ماشاءاللہ سب لوگ گئے، پورے 120 تعویذیں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، شرک کرتا ہے، اگر آپ کسی کو شرک سے بھی ماشاءاللہ پاک کراتے ہیں تو بڑی آپ کو ثواب ملے گا۔ تعویذ کے بارے میں آگے آپ کو بتاتے ہیں، تعویذ لٹکانا شرک اصغر ہے، مگر اس کے بارے میں نفع کا عقیدہ رکھنا یہ شرک اکبر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہر بات پر لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیار پورم ریلوے اسٹیشن پر میں اور میرے بھائی عبد الوکیل اترے تو ہم لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑی، ایک ہوٹل میں گئے، جا کر کھا لیے۔ واپس آنے کے بعد ہم اس کے بعد پیسے دینے سے پہلے ہم ان سے بولے کیوں آپ یہ تعویذ لٹکائے ہیں؟ تو بولتا ہے اصل میں میرے بیوی کا جو ہے تقریباً شادی کے 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا، اب لوگ بولے یہ تعویذ جب تک نہیں بنتے دوسری شادی نہیں ہوتی۔ تو میرا بھائی کیا کیا وہاں کھڑے ہو کر تعویذ جب تک نہیں نکالتے ہمیں تم نہ پیسے نہیں دیتے، ماشاءاللہ وہ پیاز کاٹنے کی چاقو لگے نکال کے پھینک دیے۔ تو اس طریقے ہم بتانا کیا چاہتے ہیں، حکمت سے کام کرو اور جو ہے ان کے لیے موجود دعا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں سختی سے کام کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے سختی سے کام کرنے جیسے ہمارا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ لہذا عقیدہ توحید طرف توجہ دیں، اور ہر ایک آدمی جو بھی عقیدہ کی جو توجہ طرف توجہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جمعیت اہل حدیث وغیرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے عقیدے پر چلتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے کا علم حاصل کرو، اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک بات تو یہ تھی۔ اور جب معاشرے میں جب شرک آتا ہے تو کیا اللہ کا غصہ اترتا ہے،
اللہ نے کہا ان الذین اتخذوا العجل سیلانہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. یاد رکھو اگر شرک آئے گا اللہ کا غصہ اترے گا. ہمارے پاس معاشرے میں شرک کے جتنے مظاہر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کے ان مظاہر کو دیکھ کر ہم نے خاموشی اختیار کی. ہمارا معاشرہ غضب الہی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیزیں اپنے معاشرے میں رکھ لے کے امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت، نصرت، مغفرت، رحمت سب کا اگر تو جو ہے وہ انتظار کرتی ہے تو کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اس کی مثال کیسے معلوم؟ اپنا موبائل فلائٹ موڈ میں ڈال کے آپ بولتے ہیں نیٹ ورک آنا نہیں آتا. اس کی مثال یہی ہے، میں ہمیشہ دیتا ہوں یہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی جتنی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے سے پاک ہونا چاہیے، اور شرک کی ذرّی آمیزش نہیں ہونا چاہیے. دیکھو امت توحید میں مضبوط تھی تو روحانی طور پر انسان طاقتور ہوتا، سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن جب امت توحید سے ہٹی، شرک میں پڑی، آج ہمارا مسلمان روحانی طور پر کمزور ہے. معمولی اگر ہمارے گھروں میں وہ کوکر پھٹ گیا تو ہم بھگ جاتے ہیں. معمولی چیز دیکھو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، واقعہ سناتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ایک دن کیا کیے، وہ اپنے ساتھ سارے قافلہ والوں کا سامان رکھ کر سارے قافلے کے ساتھ چل کر جا رہے تھے. اب جس کے پاس سامان ہوتا وہ آہستہ چلے گا، جس کے پاس سامان نہیں ہے وہ جلدی جلدی چلے گئے. سامنے والے جلدی جلدی نکل گئے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے پاس پورا سامان تھا، وہ سامان لیے اپنے قافلے سے بچھڑ کر سیدھے جنگل پہنچ گئے. اللہ اکبر. مستدرک حاکم کی روایت ہے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کرامت سنا تو بولتے کہاں سے آئی کرامت یہ. ایک خطبہ حیدرآباد میں خطبہ ہوا تقریباً 1 مہینہ پہلے. ایک مصلی آ کے بولتے ہیں مولوی صاحب یہ کرامت سب سناؤ مجھے. حالانکہ صحیح کرامت ہے. عبد القادر جیلانی ان کی کرامتوں کی دلیل نہیں ہے. اس کے مد مقابل میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سلفی بھائی اگر کرامت صحیح روایت سے آئی تو بھی نعوذ باللہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے اس جو ہے کرامت کو ذکر کیا ہے. جیسے ہی وہ جنگل پہنچے سامنے شیر کھڑا ہے، ہمارا کیا حال ہوتا، مر جاتے، موت آنے سے پہلے مر جاتے. ویسے نہیں تھے. سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. رسول اللہ کا نام سننا تھا. کہتے ہیں سفینہ رضی اللہ عنہ شیر درندگی چھوڑ کر جیسے کتے کو بسکٹ دیا تو پیچھے بھاگا تھا، وہ اپنی دم ہلالے کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کیا ایمان تھا. شیروں کو ڈراتے تھے ہمارے حضرات صحابہ اکرام. اس کے بعد سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ شیر میرے لیے میپ کا کام کیا. میں کیا کیا، میں اپنے پورے بیگ اس کے اوپر رکھا، میں جس قافلے سے بچھڑا تھا اس قافلے تک ماشاءاللہ پہنچا دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمارا ایمان ایسے ہونا چاہیے. اگر ہم وقت پڑے تو ہم شیروں کا بھی مقابلہ کریں. اگر ہمارا ایمان ایسے ہونا اس میں ذرہ برابر ذلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. پورے معاشرے کے بگاڑ کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، فرما برداری کم کرتے ہیں. پہلی صف میں نماز پڑھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. آج آپ دیکھو نمازت امت مسلمہ کا کیا حال ہے. ایک یہودی امت مسلمہ کے بارے میں بولتا ہے امت مسلمہ نماز فجر چھوڑی اس لیے وہ زوال کا شکار ہے. امت مسلمہ اگر 2 بار نماز فجر پڑھنے کا اگر جو ہے وہ ارادہ کر رہی ہے، وہ یہودی بولتا سب کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہماری وہ پیروں کی نیچے زمین ہے اس کی بھی وہ مالک ہو جائیں گی. لہذا سب سے پہلے ہم نمازوں کے نظام کو درست کریں. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں باجماعت یہاں کر پڑھنے کی کوشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام نے نبی نے سب نمازوں کے سسٹم کو بہت پکا کیا تھا. اللہ نے کہا دیکھو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اس کے بعد معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا، تب چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اچھا کرتا ہے. لہذا ہم اپنے فرائض و واجبات کو ادا کریں، سنن اور رواتب کا اہتمام کریں. یہ نماز کے بعد کے اذکار کو بھی ہم نے معمولی سمجھ لیا. یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں اور ہمارے اندر روحانی طاقت بھی پیدا کرتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے.
جب بھیجتا ہے تو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جانے سے پہلے دعا کرتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا تو پڑھ لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اور ایک نصیحت کی تھی. وہ نصیحت یہ تھی ولا تنیا فی ذکری، میری نصیحت میں کوتاہی نہیں کرنا. جب بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو روحانی طاقت ملتی ہے اسے. جب اسے روحانی طاقت ملتی ہے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون سے بھی نہیں ڈرتا. آپ پورے قرآن کی ورقردانی کرو. حضرت موسیٰ کو ہارون کو فرعون بہت دبانا چاہا، ماشاءاللہ وہ دعا ذکر کی برکت سے روحانی طاقت سے ماشاءاللہ ایسے ڈٹ کر مقابلہ کیے. کہیں مرتبہ جو ہے دبانے کی کوشش کیا، ماشاءاللہ اپنی جو ہے وہ دلیل کی قوت سے غلبے کی قوت سے ماشاءاللہ موسیٰ و ہارون مکمل طور پر فرعون پر غالب آ گئے. کہنا یہ ہے ہمیں روحانی طور پر کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بگڑتے معاشرے کو دیکھ کر بھی اس میں اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہم کیا کرتے ہیں بگڑتے معاشرے کو دیکھ کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہماری بیوی نافرمانی کرتی، ہمارے بچے نافرمانی کرتے، ہم کیا کرتے ہیں بد دعا کراتے. بد دعا نہیں کرنا، ان کے لیے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے. دیکھو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کیسے تھے، بہت بلند پایا عالم دین. فضیل ابن عیاض یا قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین. وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے تھے قاضی عیاض شاید. تو وہ بچے کی تربیت کرتے تھے. ایک دن بیزار آ گئے، اللہ سے بولے اے اللہ میں اپنے بچے کی تربیت کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی اس کو ادب سکھا. رات میں اٹھ کر دعا کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے. ماشاءاللہ فائدہ کیا ہوا، ان کی تربیت اور والد کی سچی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ہدایت دی. باپ بیٹے دونوں مل کر نماز کو جاتے صدقہ و خیرات کرتے. لہٰذا ہمیں اپنے بگڑتے معاشرے میں بیوی کو اور اپنے بچوں کی جو ہے اصلاح کو دیکھ کر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلسل کوشش کرتے رہنا. عبدالسلام شغیر حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین سعودی عرب کے، وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد دیتا، اولاد دینے کے بعد یہ ان کو آزماتا ہے. یہ بچے اگر میں نافرمانی کرے تو ماں باپ ہماری طرف مطلب متوجہ ہوتے نہیں ہوتے دیکھتا ہے. لہذا اسی لیے اللہ کی نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. لہذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو نعمت سمجھو، آزمائش سمجھو، ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہو. اور خصوصاً یہ دعا سجدے میں، اور یہ دعا خصوصاً یہ جو تہجد پڑھتے ہیں نا اس وقت اپنے بچوں کے لیے دعا کر کے دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات بھی ہے، تربیت اولاد بھی بگڑتے معاشرے کا حصہ ہی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز بھی ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر عمرہ کراؤ، حج کراؤ. اللہ اکبر، اس کا اتنا اچھا اثر ہوتا ہے. دیکھیں گے آپ مکے کا روحانی اثر مدینے کا روحانی اثر ماشاءاللہ پڑتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ اکرام بولتے میں 6 سال کا تھا میرے والد مجھے حج کو بلا لے کر گئے. اللہ کے نبی بھی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو گئے اپنی زندگی میں ایک حج پہ آپ نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ ایک حج کیا تو اپنی 9 بیویوں کو سنبھالا. اور آپ جانتے ہیں انڈونیشیا میں ہر لڑکی کو حج کر رہی تو شادی ہوتی ہے. شادی اگر انہیں حج کر کو نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی. اسی لیے دیکھتے ہیں وہ مطلب انڈونیشیا کی لڑکیاں بہت آتی ہیں. لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے ہمیں ہر ایک کے حقوق بھی ادا کرنا. باپ کے حقوق کیا، ماں کے حقوق کیا، بچوں کے حقوق کیا، امام کے حقوق کیا. یہاں امام کی بات آتی تو ہم بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ ہر مسجد میں علماء ہوتے ہیں، مؤذن ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں بس چائے پینا یا پھر کھانا کھانا اس طرح تعلق رکھ لے کے پیسے دینا اس تک رکھ لے کے علماء سے ہم جو ہے دربدر ہو جاتا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی مسجد میں عالم ہے، اگر آپ کی مسجد میں امام ہے، اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. کب کیسے بالغ لوگوں کو کب پڑھانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، مکمل طور پر اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے ماشاءاللہ اپنے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں ہر ایک آدمی کو سنجیدہ بھی ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کون کون؟ امام ہے
پوچھا جائے گا بگڑتے معاشرے کو تم نے دیکھ کر خاموشی کیوں اختیار کی. شوہر سے پوچھا جائے گا اپنے بچوں کے بارے میں, بیوی سے پوچھا جائے گا اپنے شوہر اور بچوں کے بارے میں. دیکھو کیسا ماشاءاللہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی, زینب نام ان کا. ایک وقت کیا کرے, اپنے امی کے گھر کو گئے, وہ لوگ کیا کرے, جادو کر کے ایک دھاگا بن کے بھیجے. کن کو؟ ابن مسعود کی بیوی زینب کو. وہ زینب آئی ابن مسعود کے پاس, ہاتھ میں دھاگا دیکھ کر خاموش نہیں رہے. بولے زینب کیا یہ؟ بولے میں امی کے گھر کو گئی, وہاں انہوں نے کچھ پڑھ کر بھانگا. فوراً کٹ کر کے بولے عبداللہ کا خاندان ماشاءاللہ شرک سے پاک ہے. تو اس طرف توجہ دیں. ہم کیا کرتے ہیں, حکمت و مصلحت کے نام پر کہاں رشتہ کٹ جاتا کہ کیا ہوتا کہ نہیں. رشتے نہیں کاٹنا, حکمت سے, مصلحت سے, محبت سے, پیار سے, ان کے حق میں دعا کر کے مکمل طور پر سامنے والے کی اصلاح کی طرف توجہ دینا بہت ضروری. اور بگڑتے معاشرے میں ہر ایک آدمی سنجیدہ ہو جائے. باپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے, ماں کو سنجیدہ ہونا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ موبائل آیا تو ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری میں فیل. باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں, ماں بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہے. بس کیا کرتے ہیں ماں باپ, اپنے بچوں سے شرارت سے نجات پانے کے لیے ان کو موبائل دے دیتے ہیں. اب وہ جا کر کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا ہر ایک کی طرف توجہ دیں. اور ایک بات یاد رکھو, اصلاح معاشرے کی کوشش ویسے کرنا چاہیے جیسے نبیوں نے فرمائی. توحید پہلے, بعد میں سماجی برائیاں. اور توحید اور اصلاح معاشرہ کے وہی اصول ہمیں اپنانا چاہیے جو قرآن نے دیا. اگر ہم قرآن سے ہٹے تو کیا ہوگا, معاشرہ غلط ہوگا. اور اسی طریقے سے ہمیں سیرت کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کیسے فرمائی. آپ دیکھو مسجد میں بھی اصلاح فرماتے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن ایک بدو آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا. ہمارے پاس ہوتا, اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو لایا اور وہ بچہ اگر پیشاب کر دیا تو باپ کو اس طرح ڈانٹتے, انہیں بھی نہیں آنا, اپنے بچوں کو لے کر بھی نہیں آنا. اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو, جب عورتوں کے پاس جو بچے ہوتے, بچوں کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں نہیں آنا, بلکہ آپ نے ان کو برداشت کیا. دین کی خاطر آپ نے ان سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیرت کو مختصر کر دیتے تھے. تو وہ بدو آ کر پیشاب کیا, صحابہ مارنے اٹھے, آپ نے فرمایا چھوڑو چھوڑو سے. بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو کیسے حل کیا دیکھو, ایک مجھے پانی لا کر بہا دیا اور بعد میں اس کو بلا کر سمجھایا. لہٰذا ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے, ایک چھوٹا سا منکر ہوتا ہے اس کو بڑا کیا جاتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں منکر جیسا منکر کو ازالہ کرنے کا ضابطہ بھی اسی کے برابر مطابق ہونا چاہیے. اگر نرمی کی جگہ نرمی ہو تو نرمی کرنا, سختی کی جگہ سختی ہو تو سختی کرنا. دیکھو ایک مرتبہ مسجد میں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کیا کرے, جیسے ہی وہ ان کو مطلب نماز میں چھینک گئی الحمدللہ بول رہے. اب پورے صحابہ نماز پورے صحابہ اکرام نماز ختم ہونے کے بعد گھور رہے ان کو. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ لائٹ لے لے اسے, کیا ابھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی موجود ہیں. نبی کیا کریں گے, معاشرے کی اصلاح کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا بڑے نرمی سے, وہ تربیت کے طریقے پر قربان جاؤ. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت احسن معلما منہ, آپ نے معاشرے میں جو انکار منکر کا جو طریقہ اختیار کیا نا, اس سے بہتر طریقہ میں نے ماشاءاللہ نہیں دیکھا. کتنی مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں. یاد رکھو یہ بات, معاشرے کی اصلاح کرنا ہے, نرمی کی جگہ نرمی, سختی کی جگہ سختی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, عائشہ بیٹھی ہیں, یہود آ کر بولتے ہیں اے محمد تم مر جاؤ. آگے کسی شوہر کے سامنے, بیوی کے سامنے آ کر شوہر کو بولے تو انہیں دلندر بول کے مارل دی انہیں جان سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر بولے اے محمد تم مر جاؤ, تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا, یہودی تم مر جاؤ. آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ ذرا کنٹرول رکھو اپنے آپ پر. یاد رکھو جس کام میں جو ہے نرمی ہوتی ہے وہ کام بنتا ہے, جس کام میں سختی ہوتی ہے وہ کام بگڑ جاتا ہے. اور آپ نے اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ کہا تھا, عائشہ یاد رکھو انہوں نے میرے حق میں جو بد دعا کی وہ تو کبھی قبول نہیں. لہذا ہم سختی کی جگہ سختی, نرمی کی جگہ نرمی. ہمارے پاس بھی ہوتا ہے, بچے مسجد کو آتے ہیں, وہ رمضان میں خود دیکھتے ایک لکڑی وہ رکھ کر, ایک آدمی کو رکھ کر بچوں کو بجانا, انہوں آنا چاہیے قریب میں. یاد رکھو آج کے بچے جب مسجد کو آتے ہیں وہ سوشل میڈیا چھوڑ کر آتے ہیں,
لہذا ہم ان انچہ انداز سلوک کے تو ماشاءاللہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد سے جوڑتے تھے، حسن کو اٹھا لیتے، حسین کو اٹھا لیتے، کبھی امامہ کو اٹھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑے ہو کر ان کو معلوم ہوگا ہم اپنے نانا کے بچپن سے نماز پڑھ کو ہیں، اسی لیے ماشاءاللہ ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا مکمل جذبہ پیدا ہوگا۔ لہذا مسجد سے بھی ماشاءاللہ انکار منکر کا کام ہونا چاہیے، علماء سے آپ جڑے رہو، علماء سے مکمل طور پر جو ہے نماز عصر کے بعد فجر کے بعد قرآن پڑھنا نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا تو آپ مکمل طور پر علماء سے جڑ کر رہو۔ آپ دیکھتے نہیں ایک ڈالی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے، آج کے پورے عوام کی مثال ایسی ہے، پے بسترہ شجر سے امید بہار رکھ، اگر آپ علماء سے جڑے رہیں گے تو آپ کے سارے مسائل حل، اگر آپ علماء سے نہیں جڑ کے ہیں، ان کے جو ہے عدم احترام کرتے، ان کی غلطیوں کو پکڑنے اگر آپ بیٹھے ہیں تو معاملہ کچھ بھی حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی۔ سختی کی جگہ دیکھو ایک مثال دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دیوار میں ایک مرتبہ تھوک دیکھا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگر یہ چاہتے تو غصہ وہ بدو پر کر سکتے تھے جس نے پیشاب کیا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا البصاق فی المسجد کفار خطیۃ وکفار دفنها، اس کو تھوکنا، مسجد میں تھوکنا جو ہے گناہ ہے، اس کو دفن کرنا ہی مکمل طور پر اس کا کفارہ ہے۔ لہذا ہم سختی کی جگہ سختی کرو، نرمی جگہ نرمی کرو، حکمت سے مکمل طور پیش آؤ اور محبت سے بھی تربیت کرو۔ آج ہم تربیت کرنے جاتے، اصلاح معاشرہ کام کرنے جاتے، خطبہ دینے والا خطبہ دیتا، انہیں ایسی صورت بناتا، دیکھنے والے اسے دیکھ لے کر بیزار ہو جاتے۔ نہیں ہونا چاہیے، محبت سے پیش آؤ۔ دیکھو یہودیوں کو، نصارہ کو، فلاں فلاں کو کیسے محبت سے پیش آتے، وہ باطل پر رہ کر کام ہو جاتے، مگر ہم جو ہے اسلام پر رہ کر، توحید پر رہ کر بھی ہم مکمل طور پر نہیں ہوتے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے اصلاح معاشرہ کے اگر کام کرنا ہے تو یاد رکھو معاشرہ غلط کتابوں سے بگڑتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو دیکھتے ہیں غلط کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے، کون کہاں سے لے کر آتے۔ نہیں ہونا چاہیے، کون سی کتاب پڑھنا، کس کی کتاب پڑھنا، یہ پورے علماء سے پوچھ کر پڑھنا۔ کبھی ایسا ہوتا آپ ڈاکٹر کے اگر نصیحت کے بغیر وہ میڈیکل سے لے کر جا کر دوا کھا لیا تو آپ کی طبیعت پر اثر پڑتا، برا اثر۔ ایسا ہی علماء بھی صحیح کتابیں ماشاءاللہ کوسی کتابیں ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، قرآن کا ترجمہ احسن البیان یا ثناء اللہ امرتسری کا ترجمہ کوئی بھی ہے، ہمارے گھروں میں ریاض الصالحین چاہیے، ہمارے گھروں میں بلوغ المرام چاہیے، ہمارے گھروں میں مکمل طور پر اسلامی طرز زندگی، اربعین نوویہ، عقیدے کی کتابیں، اور ہماری عورتوں کے لیے بھی جو ہے کتابیں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، صرف PDF میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کتابیں خریدتے بھی نہیں، اور انسانوں کو آج مطالعہ کرنے کی جو ہے مکمل طور پر وہ مطلب احساس بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں درس قرآن کا ماحول پیدا کرو۔ کوئی بھی عالم ہے اپنے گھروں میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا نا، سمجھتے نا آپ، سارے گھر والے جمع ہوتے نا، سارے گھر والے جمع ہو کر بریانی کھاؤ، مٹھا کھاؤ، سب کھاؤ، مگر شروع میں یا آخر میں تصغیر کے نام پر جو ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی اپنے پڑوسیوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، آپ نے صفیہ کو بلایا، بنو عبد مناف کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ جو کچھ لینا ہے لڑو، قیامت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ بہرحال ہر ایک آدمی اپنے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس کو قیامت سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم بگڑتے معاشرے مایوس ہو جائیں، اپنے بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کام کرتے جاؤ۔ اور علماء کے لیے اہم کام یہ ہے ہم جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے مکمل طور پر دعا کریں۔ اللہ کے نبی یہی تو کرتے تھے۔ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا قریش کا۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی اٹھ کر اگر میرے سے یہ پوچھے مولوی صاحب مجھے رات میں زنا کی اجازت دیتے آپ تو کیا کروں گا میں اس کے ساتھ؟ ایسا تھوکوں گا انہیں شریک نہیں اٹھانا۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ غلط ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک پڑھے لکھے اور جاہل۔ جاہلوں کے ساتھ نرمی کا مکمل طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی زنا کی اجازت مانگے صحابہ مارنے اٹھے، آپ نے فرمایا چھوڑو اسے، قریب آنے دو۔ یاد رکھو گنہگار سے ہمیں نفرت نہیں کرنا، گنہگار کے گناہ سے نفرت کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی نے اسے قریب بلایا، ماشاءاللہ جب قریب بلایا تو گھٹنے سے گھٹنے لگائے، ماشاءاللہ نفسیاتی طور پر کیا اثر ہوا اس کے دل پر۔ اب دیکھو اللہ کے نبی سے گھٹنے لگا کر بیٹھنے کے بعد بھی اسی ہمت دیکھو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر کہتا ہے وہ نوجوان اذن لی فی الزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، آپ نے اس گنہگار کو قریب کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے نوجوان کیا تم اس بات سے راضی ہو تم اپنی ماں سے زنا کرو گے؟ یہ پہلا سوال تھا۔ آپ نے ایسا سوال پوچھا، اس کے فطرت کو للکارا آپ نے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں اس نے دنیا میں کوئی بھی اپنی ماں سے زنا کرنے کو پسند نہیں فرمائے۔ آپ رشتے گناتے گئے، ماں کے بعد خالہ کا ذکر کیا، بیٹی کا، بہن کا، پھوپھی کا، اس کے دل سے آپ نے بڑے حکمت سے، پیار سے، محبت سے زنا کو نکال کر اتنا ہی نہیں چھوڑے، اس گنہگار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، تو اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ تو اسے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کی مبارک دعاؤں سے ماشاءاللہ دوبارہ وہ زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مدینے میں بیٹھ کر بہت روئے اس ویڈیو میں۔ انہوں بولے ہمارا جو نوجوان ہے جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ زنا میں ہے، منشیات میں ہے، ڈرگس میں ہے، سب میں ہے، اگر ہم سختی سے نمٹے تو جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا جو جاہل نوجوان ہے ہماری رحمت کا، ہماری ہمدردی کا، ہمارے حسن سلوک کا زیادہ محتاج ہے، لہٰذا وہ ہاتھ اٹھا کر مکمل طور پر دعا کرنے لگے۔ لہٰذا بگڑتے معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کے وقت پر شادی بھی کرنا ہوگا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری لڑکیاں لڑکے شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، آپ ان کی شادی نہیں کرائے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس طریقے کی چیزیں ہوں کر رات میں زنا کے لیے بھی نعوذ باللہ وہ مکمل طور پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر اپنے درس کو ختم کر سکتا ہوں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، مجھے اللہ نے جو باتیں جو ہے ذہن میں ڈالی وہ میں نے اپنے ناقص علم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ میں مسجد کے امام صاحب مدثر عمری حفظہ اللہ کا اور جتنے میرے شاگرد ہیں تمام رفقا کا اور نوجوانوں کا، بچوں کا، مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تقریر کو اصلاح معاشرے کے لیے ایک ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خاندان کی اور اپنے شناسہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو طریقہ بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، ہمارے سابق علماء کا طریقہ تھا، وہ ان تمام طریقوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کے آخری میں ایک بات ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، یہ بہت اہم ہے۔ پورے جزیرۃ العرب شرک میں چلا گیا تھا، ایسے تھا جیسے رسول اللہ کا زمانہ تھا، ماشاءاللہ ایسی حکمت سے، پیار سے، محبت سے، کیسے انداز سے پورے جزیرۃ العرب کو ماشاءاللہ شرک سے پاک کیا۔ دیکھو ان کی 2 بڑی جو ہے کوششیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بادشاہوں کو توحید پرست بنایا، جس کا فائدہ یہ ہے ہندوستان کو محمد بن سلمان آئے تو گاندھی کی قبر کے پاس نہیں گئے۔ کیا یہ وہ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کی دعوت کوششوں کا نتیجہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت میں بہت برکت دی تھی، ورنہ تو اس وقت میں اس کے بعد بھی بہت لوگ اٹھے تحریکیں لے کر، جماعتیں لے کر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو کامیابی دی، اور کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے دعوت کو جتنا اونچا اٹھایا، ہم میں سے ہر ایک کو ان کی دعوت کے کیا اصول تھے، کیا طریقہ کار تھا، اس سب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس درس میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو وہ میرے کم علمی کا نتیجہ ہے، شیطان کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، جتنے لوگ یہاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر جمع کر کے رکھے، ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔